اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مختلف فلٹرز لگا کر دکھایا جا رہا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت آنے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عوام کی اکثریت اسلام اور سائنس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں رکھتی، لہٰذا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد عوام میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام اور سائنس کی روشنی میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور اس کی قیامت کی نشانی ہونے کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن کے پورا ہوتے ہی قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ان نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور ہر کوئی اسے دیکھ لے گا تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، یعنی اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت ایمان لانے والوں کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لوگ نیند سے جاگیں گے اور دیکھیں گے کہ سورج طلوع نہیں ہوا، اور پھر سو جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن سورج ابھی بھی طلوع نہیں ہوا۔ 2 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا، تیسرے دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ نشانیاں ہیں جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اب ہم سائنس کی روشنی میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ہماری زمین کی گردش 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور یہ چکر 365 دن پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو زمین اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے، جس کا دورانیہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کو سپن موشن کہتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق زمین کا اپنے مدار پر گھومنا دن اور رات لانے کا سبب بنتا ہے۔ جب سے یہ زمین وجود میں آئی ہے تب سے یہ مسلسل اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھومنے کی رفتار سست ہوتی جا رہی ہے۔ جب یہ زمین قائم ہوئی تو اس کے گھومنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس وقت دن 4 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ رفتار کم ہوتی گئی، اب تقریباً دن 23 گھنٹے 56 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دورانیہ 36 سے 48 گھنٹوں کا ہو جائے گا اور پھر یہ زمین رک جائے گی اور اپنے مدار پر گھومنا بند کر دے گی، لیکن یہ سورج کے گرد اپنی گردش قائم رکھے گی۔ اپنے مدار پر گردش نہ کرنے کی وجہ سے دن رات کا سسٹم رک جائے گا، جہاں دن ہوگا وہاں 2 دن تک دن ہی رہے گا، اور جہاں رات ہوگی وہاں 2 دن تک رات ہی رہے گی۔ اس کے کچھ عرصے بعد تک زمین اپنے الٹے محور میں گردش کرنے لگے گی۔ مثال کے طور پر اگر یہ پہلے کلاک وائز چل رہی تھی تو پھر اینٹی کلاک وائز چلنا شروع کر دے گی، لیکن یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوگا۔ اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ واپس اپنی پرانی والی موشن میں آ جائے گا۔ اسے ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی ربڑ کو کھینچنا چاہیں اور آپ اسے مسلسل کھینچتے رہیں تو آپ اسے ایک حد تک کھینچ سکتے ہیں، اس کے بعد یا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر آپ اسے کھینچنا بند کر دیں اور اسے چھوڑ دیں تو وہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ واپس اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن اس کی واپسی کا یہ عمل الٹ ہوگا۔ یہی اصول زمین کی گردش میں بھی نظر آتا ہے۔ جب یہ زمین اپنی آخری انتہا تک سست رفتاری کے ساتھ گردش کرے گی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس سست رفتاری سے آگے نہیں بڑھ سکے گی، اس وقت اس کی گردش رک جائے گی اور وہ پوری قوت کے ساتھ واپس اپنی پرانی والی سمت میں واپس آئے گی، لیکن یہ سمت الٹ ہوگی اور سورج اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی پوری ہو جائے گی۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جو ایمان لایا ہوگا وہ خوش قسمت ہوگا، اور جو کافر و منافق ہوگا وہ ایمان نہیں لا سکے گا، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تو ایک سائنسی تجزیہ تھا جس کے تحت ایک وقت مقرر پر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن اگر ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ایک دم سے زمین اپنا محور بدل دے اور مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی روٹیشن شروع کر دے، اگر ہماری زمین اچانک سے گھومنا بند کر دے تو اس کا ایٹماسفیئر پھر بھی گھومتا رہے گا،
جس کی وجہ سے زمین پر 17,356 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، جو کہ بڑے بڑے درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور انسانوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جائیں گی۔ زمین کے اچانک رکنے کی وجہ سے اسے تیز رفتار جھٹکا لگے گا، جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کے اچانک رکنے کی وجہ سے لگتا ہے۔ سمندر سے اتنی خوفناک لہریں دوڑیں گی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کے بعد اگر زمین اپنی مخالف سمت میں گھومنا شروع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمین ریورس روٹیشن ایفیکٹ میں چلی جائے گی، جس کے بعد ہونے والے عمل کو حدیث نبوی اور قرآن پاک کی سورہ رحمان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح اڑتے پھریں گے اور آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا اس کو کوئی نفع نہ دے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ زمین کی حرکت یکدم صرف اسی صورت میں رک سکتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی بہت بھاری چیز ٹکرائے گی، جیسا کہ شہاب ثاقب وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر زمین کے گرد ایک حفاظتی چکر بنایا ہوا ہے، جس کے تحت کوئی بھی شہاب ثاقب زمین کے محور کے گرد داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی زمین کی حرکت رک سکتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو زمین فوری طور پر تباہ ہو سکتی ہے اور زمین پر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ محترم ناظرین، جس حقیقت کو آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے، آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اسی بات کو بڑے اچھے انداز میں فالو کر رہی ہے۔ دوستو، کوئی بھی ٹیکنالوجی بذات خود غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ یہی حال سوشل میڈیا کا ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو بہترین اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ کسی بھی قوم کی سوچ اور عمل کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی سوشل میڈیا کو ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم اس کے ذریعے کسی بھی قوم بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر کوئی ایسی یا اس جیسی کوئی اور ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے اور اسے آگے پھیلانے کے بجائے اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جہاں سوشل میڈیا ہمیں بہت سی معلومات فراہم کرتا ہے، وہاں اس میں موجود بہت سی چیزیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں۔ صرف اپنے اکاؤنٹس کو گرو کرنے کے لیے یا لائکس اور اچھے کومنٹس کے لیے ہمیں کسی کی سوچ اور ایمان سے نہیں کھیلنا چاہیے اور نہ ہی ایسے کسی نیٹ ورک کا کبھی بھی حصہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔